إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایمان ایک بندے میں، ایک مومن میں اس کے کمال کی نشانی، مکمل ہونے کی نشانی اس اعمال، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے جو تقاضے اللہ تعالی نے ہم سے ایمان کے معنی اور مفہوم میں طلب کیے ہیں. دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا، زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرے انسان، اور پھر اپنے عمل سے اس چیز کی مزید تاکید اور توثیق کر دے کہ یہ شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. اعمال کے بغیر ایمان نامکمل ہے. میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ اعمال کی ایمان میں کیا حیثیت ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حصہ بھی ہے ایمان کا، اور اس کے بغیر نجات بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ میں اور آپ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنتے ہیں تو ہماری نشانی، ہمارا طرز عمل، ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے قالوا سمعنا واطعنا. اللہ ہم نے بالکل سن بھی لیا، اب ہم اس پر عمل کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. کسی بھی حکم الہی کو سننے کے بعد اس پر اعتراض کرنا، اس کا مذاق بنانا، اس کو تفریح کر لینا، یہ چیز انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. قرآن مجید میں آپ ذرا پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں، سورہ بقرہ میں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کو پوری تفصیل کے ساتھ اسی لیے بیان کیا ہے کیونکہ کام چور تھے، عمل کرنے والے نہیں تھے. ان سے ان کے نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. مسئلہ بھی تمہارا ہے، حل بھی تمہیں چاہیے.
بندہ قتل ہو گیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کو جاننا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. اس گائے کے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے گوشت کے حصے کو ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کو اس مردہ انسان کے جسم کے ساتھ لگا، وہ اٹھ کر خود بول کر بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اچھا، گائے بھی ذبح ان سے جو کروائی گئی، یہ گائے کی پجاری قوم رہی. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے پوجا کی تھی اسی گائے کی. اللہ نے کہا اسی صنف کو، اسی جنس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. چھوٹا سا حکم تھا ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کوئی سی بھی مطلق ہے، کوئی سی ایک گائے ذبح ہونی چاہیے. جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذونہ ہزوا، یہ تو کوئی مذاق چل رہا ہے، کوئی مذاق بن رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو، گائے کے ذریعے سے معاملہ ہو جائے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے چوں چراں کیسی؟ قرآن ہے نا، کوئی اختلاف تو نہیں ہے، کوئی مفہوم میں اختلاف تو نہیں ہے، پوری وضاحت قرآن میں ہی ذکر ہے. چوں چراں کی اجازت نہیں ہے، مذاق بنانے کی، تفریح بنانے کی اجازت نہیں ہے. عمل کا حکم ہے، تمہیں بتایا گیا یہ عمل کر لو، کر لو. ان کے لیے اللہ تعالی نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ بستی ہے، علاقہ ہے، اللہ نے اب بنی اسرائیل کو تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، اس کو غرق کر دیا ہے، اب تمہیں دنیا آباد کرنی ہے، اب تم نے جینا ہے. مفسرین نے اس بستی کے متعلق راجح قول یہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں داخل ہو، اور تم نے کرنا یہ ہے کہ قولوا حطہ وادخلوا الباب سجدا. دو کام تم نے کرنے ہیں، تمہاری زبان پر اللہ سے استغفار ہونا چاہیے. حطۃ، اللہ اب تمہیں اس نئی جگہ پر آباد کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، فرعون کو غرق کیا، تمہیں آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد تمہاری زبان پر استغفار، شکریہ کے کلمات ہونے چاہیے. جس وقت آزاد کیا اسی وقت ہو. وادخلوا الباب سجدا، اور جب اس شہر میں داخل ہو تو دروازے سے سجدے کی حالت میں سجدہ کرو اور پھر داخل ہو. زبان اور عمل دونوں چیزیں تم نے کرنی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ ابھی فرعون کو غرق کیا اللہ نے، ابھی تمہیں کامیابی، ابھی اس بدترین یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب وہ تمہیں دے رہا تھا، اس سے تکلیفوں سے تمہیں نجات دی ہے. اگلے ہی لمحے تم کیا کر رہے ہو؟ اس حتہ کو تم نے بعض روایات میں کہ حنطہ بنا دیا. یہ حبۃ فی شعرہ، وہ لفظ حتہ ملتا جلتا تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اس کے اندر الفاظ کو چینج کیا تفریح میں کہ ہمیں کھانے کے لیے گندم مل جائے، بالیوں کے اندر گندم نصیب ہو جائے. اس جملے کا پہلے تفریح میں مذاق بنایا، اور اللہ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو. سجدہ کرنا دور کی بات ہے، اپنے آپ کو زمین پر بٹھا کر سرین کے بل گھسڑتے ہوئے، رگڑتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے اس جگہ پر داخل ہونے کی کوشش. یہ ان کا طرز عمل تھا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں. جہاں کوئی حکم آ رہا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے کوئی احکامات آ رہے ہیں، وہاں ان کو مذاق سوچتا تھا، وہاں ان کی تفریح ہوتی تھی. یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ہم یہ کام کیوں کریں، اس کام کی کوئی وجہ، حکمت، لاجک تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب آئیے دوسری جانب اسی صورت کے اندر چلتے چلتے، کیونکہ یہ پورا ایک مضمون تھا بنی اسرائیل کی، یہ جو کارستانیاں تھیں پورا ایک مضمون تھا ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اور وہ تھا تحویل قبلہ. بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بنے گا، اس نقطے کو اللہ نے واضح کرنا تھا. مسلمان بیت اللہ میں، مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو دونوں ہی چیزیں سامنے رکھتے تھے. بیت اللہ کے اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو گیا اور اس جہت میں بیت المقدس بھی آ گیا. مدینہ پہنچے تو وہاں مسئلہ بالکل برعکس تھا. جنوب میں بیت اللہ تھا اور شمال میں بیت المقدس تھا، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن تھی، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، دونوں کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا. چونکہ قبلہ چلا پہلے سے بیت المقدس ہی آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا. امید اور خواہش تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. 16-17 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں روایات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اللہ نے حکم نازل کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.
آپ کی یہ بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کی یہ تمنا کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں جس قبلے کو آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی پسند ہے، آپ کی خواہش کے مطابق وہ قبلہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں. لہذا اب آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیے. صحابہ کو جب پتہ چلا، بخاری مسلم میں پڑھتے ہیں، 2 واقعات ہیں. قباء میں ہوا، مسجد قباء کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا، اور مسجد بنی سلمہ جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے یہاں پر بھی ہوا. وہاں فجر تھی، یہاں ظہر یا عصر کی نماز تھی. دوران نماز آ کر اطلاع دلے والے نے دیا، وہاں مسجد نبی میں تو حکم نازل ہوا، انہوں نے تو اپنی نارمل نماز، اگلی نماز جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف ادا کی. ان کو پتہ نہیں چل سکا، ان کو دوران نماز اطلاع ہوئی، وہاں سے پڑھ کر آنے والے نے آ کر بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. دوران نماز گھوم جانا، دوران نماز اپنے آپ کو پھیر لینا، صرف یہ ندا سن کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور قبلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے. میں اور آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں اپنے اندر، میرے اور آپ کے اندر سنتے کے ساتھ عمل کرنے کی حرص موجود ہے کہ جیسے سنا ویسے ہی عمل کر ڈالو، جیسے ہی سنا فوراً ہی مان جاؤ، جیسے ہی سنا فوراً ہی تبدیل ہو جاؤ. اللہ نے اسی لیے تعریف کی اہل اصحاب محمد کی، صحابہ کی، انہی مقامات پر کہ یہودیوں کو بھی چاہیے ان جیسا ایمان لے کر آئیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان یہودیوں کو چاہیے ان جیسا، صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں. ان کے ایمان کی ایک نشانی یہ تھی کہ سنتے تھے، سمعنا و اطعنا، یہ ان کا شعار تھا جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تعریف کی اللہ کی. یہودیوں کا اللہ نے ذکر کیا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہم نہیں مانتے. یہ الفاظ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے. ہم سن بھی رہے لیکن مانیں گے نہیں، کریں گے نہیں. آپ کے سامنے بھی یہ دونوں علامتیں موجود ہیں، دونوں راستے ہیں. سنتے میں اور آپ بھی ہیں، سنتے وہ بھی تھے، سنتے یہودی بھی تھے. پرانے دونوں راستے موجود ہیں. سمعنا و اطعنا کا معیار بھی موجود ہے اور سمعنا و عصینا کا معیار بھی موجود ہے. اللہ نے ایمان سمعنا و اطعنا کو قرار دیا، سمعنا و عصینا کی قرآن میں مذمت موجود ہے. سننے کے بعد عمل ضروری ہے، سننے کے بعد ماننا ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ایمان ناقص رہ جائے گا. اس لیے کوشش کیجیے، آج کا جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ باتوں کا زیادہ دور ہے، اس میں تفریح زیادہ ہوتی ہے. اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے تو پرینک اور میمز بھی بنتے ہیں، تو وہ بھی دین اسلام سے متعلق چیزوں پر، شعائر اسلام، جنت جہنم کا مذاق بنانا اور تفریح کرنا. عمل سے میں اور آپ ہم سب اس وقت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. جتنی کمزوری ہمارے اندر عمل کے اعتبار سے، باتیں زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ ہے، مباحث زیادہ ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، مناظرے زیادہ ہیں، عمل کے میدان میں یقین جانی ہم سب بہت پیچھے ہیں. اس لیے اپنا شعار ان صحابہ اکرام کو اپنے سامنے رکھیے، سنیں اور فوراً عمل کریں، سنیں اور فوراً عمل کریں. اس کے بعد سوال نہیں ہے. اب اس نوعیت کو ذرا سا سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ جملہ ہے، یہ آیت ہے، ملتی جلتے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خود آپ بھی کبھی کبھی رک کر سوچتے ہوں گے، حیران ہوتے ہوں گے اسلوب کیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کئی مقامات پہ مختلف اسلوب کے ساتھ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنہ. اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے. اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا واپس کرے گا. اب اللہ کو قرض چاہیے ہوتا ہے. اس قسم کے جملے، اس قسم کے کچھ معانی اور مفاہیم تورات میں تھے کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں پر، مسکینوں پر. انطعموا لو یشاء اللہ اطعمہ، سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا ان کافروں کو جب کہا جائے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کر، تو کہتے ہیں ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ نے کھلانا ہو تو اللہ ڈائریکٹ کھلاتے، ہم کون ہوتے ان کو، ہم کیوں کھلائیں؟ تو ان یہودیوں کم بختوں نے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے ان کم بختوں کی بات کو پورا سنا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تو ہم سے مانگ رہا ہے. اچھا چلے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذہنوں میں شاید اس قسم کا مفہوم نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں کھٹکتا تو یہ قرض کیا ہے، قرض کیوں الفاظ آئے ہیں؟ ہم الفاظوں کے جھمیلے میں پڑ جاتے ہیں نا، تفسیر بھی کرتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں، مراد بھی واضح کرتے ہیں. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟
سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہی آیت اسی انداز میں ابو دحدح کے کان میں پڑی، سنی، اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ آیت ہے، مجھے بتائیے کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، کوئی تفصیل کوئی وضاحت جو میں اور آپ کرتے ہیں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں کی. فرمایا اللہ ہم سے مال کا تقاضا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، مال کا بھی تقاضا ہے، قرض کا تقاضا ہے. آگے سوال جواب کوئی دوسری بات نہیں تھی. اللہ کے نبی ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ بڑھایا تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہ گواہ ہو جائے انی اقرضت ربی حائطی، آج میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اپنا ایک بہترین باغ ہے، میرا سب سے بڑا باغ، وہ اللہ کو میں قرض میں دے رہا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ تھا. ان کا جو باغ تھا 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس میں 600 کھجوروں کے درخت. اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اللہ نے قرض مانگا ہے، یہ قرض ہے، یہ لے لیجئے. اٹھے وہاں سے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں منظر، اپنے باغ کے باہر پہنچے، اندر ان کی بیوی بچے تھے، باہر سے آواز تھی ام دحدح کو کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، میں نے قرض کے طور پہ پروردگار کو دے دیا ہے. وہ خاتون بھی باہر آ گئی بچوں کو لے کر. یہ ہے سمعنا و اطعنا. میرے اور آپ کے اندر بھی جذبہ یہ ہونا چاہیے، جدھر سنا وہاں انسان عمل کرے، جہاں سنا وہاں عمل کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بے شمار بار آپ نے اس آیت کو اس منبر سے سنا ہوگا. نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو، مکمل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. پسندیدہ نہ بھی ہو وہ بھی دو گے، وہ بھی قبول ہے، قبول ہے. لیکن کمال چاہتے ہو، 100% چاہتے ہو، ضمانت چاہتے ہو، اس کے لیے پسندیدہ کام ہونا چاہیے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بیرحا باغ ہے میرا، مسجد نبی کے بالکل سامنے کی جانب تھا، یہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بہتر یہ ہے کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں اس کو جا کر ان کو دے دو، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، ڈبل ثواب بھی ہو جائے گا، خرچ کا بھی ثواب ہو جائے گا، صلہ رحمی کا بھی اجر مل جائے گا. ادھر سنا اور ادھر عمل کیا، ادھر سننا اور ادھر عمل کرنا، یہ بس یہ صفت اپنے اندر میں اور آپ سمعنا و اطعنا کی حرص اپنے اندر پیدا کریں. حنظلۃ بن عامر جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، صحابی رسول ہیں. غسیل الملائکہ ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے، غسیل بمعنی مغسول مفعول کے ہے، کہ جن کو فرشتوں کی طرف سے غسل دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں احد والے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا حکم کہ چلو اب نکل کے جانا ہے فوراً باہر، مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں. ان کو بھی آواز پڑی، ابھی شادی ہوئی تھی، ایک آدھ دن ہوا تھا، جیسی کان میں آواز آئی لیٹ ہو جائے گا معاملہ، فوراً نکلنا چاہیے. نکل بھی گئے. احد کوئی زیادہ قریب تو نہیں تھا مسجد نبوی، جو آج کے دور کی مسجد نبوی ہے، مدینہ شہر تھا پورا اس دور کا. چند گھڑیوں بعد احد کے میدان میں تھے اور چند گھڑیوں بعد اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں جب شہداء اکٹھے ہوئے کہ اس شخص کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. گھر والوں نے بتایا یہ شخص جس حال میں نکل کر گیا تھا اس پر غسل فرض تھا. جب کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا اب نکل کے جانا، کیونکہ پہلے مشورہ چل رہا تھا ٹھہر کر انتظار کریں یا جا کر لڑیں. جب کانوں میں آواز پڑی کہ نکل کے جا رہے ہیں، اب یہ نہانا غسل کا اہتمام دیر ہو جائے گی، پہلے وہ کام کراتا ہوں بعد میں یہ دیکھ لیں گے. جیسے ہی حکم آئے گا ویسے انسان سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ادھر سنا اور ادھر عمل کرنا، یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کرے. جب تک یہ نہیں ہوگی، جب تک میں اور آپ وہ قوم نہیں بن سکتے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جن قوموں کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کا رب اور پروردگار بن کے واقعتاً ان کو جو معیت خاصہ ہے وہ عطا کرتا ہے. باقی تو تمناؤں پر، خواہشوں پر، آرزوؤں پر ہم بھی چل رہے ہیں، زمانہ بھی چل رہا ہے، پھر آگے اللہ کے پاس حساب و کتاب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسری چیز اپنے اندر عمل کے حوالے سے ایک اور چیز پیدا کیجئے. 2 باتیں اور کرنی ہیں جن میں سے یعنی ٹوٹل 3 باتیں تھیں، ایک آپ نے سن لی. دوسری جو اس عمل کے تعلق سے بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سن لے اعتراض نہ ہو،
مذاق نہ بنائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے آخرت کی ضمانت اسی چیز میں ہے. تاخیر نہ ہو، لیٹ نہ ہو، سمعنا واطعنا کا معیار اپنے اندر پیدا کریں. اور دوسری چیز، جب کوئی چیز نصیب ہو جائے، کوئی عمل رب تعالیٰ عطا کر دے، پھر اس کو چھوڑیں نہیں. کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو، کوئی ایک ایسا عمل ہو، عمل صالح، جو آپ کا مرتے دم تک ساتھ رہے. جب تک ہوش و حواس ہیں، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک روح ہے، جب تک سلسلہ ہے، وہ عمل چمٹا رہے، تاکہ کل بارگاہ الہی میں پیش کر سکوں، بتا سکوں پروردگار. بڑی عجیب بات ہے. کہتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں ہے. کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنیت لہ بہن فی الجنہ بیت فی الجنہ. جو شخص 12 رکعت پڑھتا ہے دن اور رات کے اندر، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اچھا، جامع ترمذی میں 12 رکعت کی وضاحت ہے. ام حبیبہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں ان 12 رکعت کی وضاحت ہے کہ اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 4 رکعت ظہر سے پہلے ہیں، 2 رکعت ظہر کے بعد ہیں. ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد ہیں. ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کے بعد ہیں. ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر سے پہلے ہیں. یہ دن اور رات میں 12 رکعت ہیں. ام حبیبہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین ہیں، کہتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو، اس فرمان کو جب سے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، زندگی کے آج کے اس لمحے تک کسی دن بھی میں نے ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا. عنبسہ ابن ابی سفیان ان کے بھائی ہیں، وہ ان سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. آگے عمر ابن عوس کو بیان کرتے ہیں. اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جس دن سے اپنی بہن سے یہ فرمان نبوی سنا ہے، اس دن سے میں نے بھی ان 12 رکعت کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا. عمر ابن عوس نعمان ابن سالم کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جو کہ امام مسلم کے استاد ہیں. وہ نعمان ابن سالم کو جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی جس دن سے حدیث کو سنا ہے، کبھی ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں. نعمان ابن سالم نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہا جس دن سے میں نے اس حدیث کو سنا تھا، میں نے بھی پھر کبھی 12 رکعت کو ان دن اور رات کے اندر کبھی نہیں چھوڑا. یہ وصف بھی اپنے اندر پیدا کیجئے. کوئی ایک چیز پلے سے، ایک چیز نہیں ہونی تو سب چاہیے، لیکن اس وقت جو میری اور آپ کی صورتحال بن چکی ہے، کچھ ایک تو ایسا پلے میں ہو، کچھ ایک تو ایسا ساتھ ہو، کچھ ایک تو ایسا نامہ اعمال میں ہو کہ اللہ تیرے لیے کیا اور صرف تیرے لیے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا. دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، میں نے کبھی نہیں چھوڑا. حالات کیسے ہی کٹھن کیوں نہ ہو گئے، میں نے کبھی نہیں چھوڑا. مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، مسائل، کبھی نہیں چھوڑا. اللہ ہمیشہ کیا ہے ساری زندگی. سیدنا علی فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سے بھی آپ نے اور کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اپنی بیوی سے کہا، سیدہ فاطمہ سے، اللہ کے نبی کی لخت جگر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں، جا کے ذرا سا تقاضا کرو یہ غلام ہمیں خدمت کے لیے مل جائے. ان کو بتایا بھی پانی بھر کے لاتا ہوں مشکیزے میں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، تم بھی چکی میں آٹا پیس رہی ہو، تمہارے ہاتھ بھی پیس کے سخت ہو گئے، تکلیف ہو گئی ہے ہاتھ میں. وہ بھی گئیں، انہوں نے بھی بالکل یہی بات کی کہ آپ کی بیٹی ہوں، یہ ہاتھ ہیں، آپ کے داماد ہیں، وہ بھی پانی بھر کے لاتے ہیں، گھر میں تکلیف ہے، آپ کے پاس غلام موجود ہیں، غلام ہمیں دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ میں نہیں دے سکتا، میں تمہیں دے کر اہل صفہ کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میں بیچ کے اہل صفہ پر اس کی رقم، ان کے اوپر، یہ چبوترے کے اوپر جو چند لوگ آ کر رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فقراء مہاجرین ہیں، علم سیکھنے کے لیے باہر سے آتے ہیں یا رہتے ہیں، یہ پیسے ان پر خرچ ہوں گے، تمہیں نہیں دوں گا. مجبوریاں انہوں نے بیان کی تھیں اپنی، وہ بھی واپس آ گئی. کہتے ہیں سیدنا علی، ہم دونوں گھر میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے. ہم نے اٹھنا چاہا، آپ نے اٹھنے نہیں دیا، ہمیں لیٹا رہنے دیا، اور ہم دونوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں سیدنا علی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے پیٹ پر بھی محسوس کیا. آپ کے یعنی پیٹ، آپ کے قدم مبارک جو میرے پیٹ سے لگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غلام کا تقاضا کیا تھا، کیا کہ میں تمہیں اس ایک غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟
جو اس تھکاوٹ کو، اس پریشانی کو تم جھیل رہے ہو، دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، غلام تو مل جائے گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اس سے اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں. تم نے مانگی دنیا، میں تمہیں آخرت بتا رہا ہوں. وہ آخرت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. جب کبھی بستر پر پہنچو رات کو سونے کے لیے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو. یہ اس غلام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. بچوں نے دنیا مانگی تھی، ہم سے بھی تقاضا دنیا کا بچے کرتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو وہ چیز دی جس کے بارے میں آپ کو حقیقت میں پتا تھا کہ ان کی کامیابی کس چیز میں ہے. وہ جو چاہ رہے ہیں اس میں مزہ نہیں ہے. آخرت کے اندر سکون، آخرت میں آرام، آخرت کی جنت وہ اس چیز میں ہے. یہ لے لو. سیدنا علی فرماتے ہیں یہ تو دے تو گئے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کہ بھئی غلام تھے دیے کیوں نہیں. دے دیتے ایک ہی غلام تھا دیا کیوں نہیں. کوئی دل میں بات نہیں آئی، کیونکہ ان کی بھی تربیت سیدنا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے. پھر اپنی بیٹی تھی. کوئی دونوں کے دل میں کوئی غبار نام کی چیز نہیں تھی. اور یہ وظیفہ جب دیا تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو کوئی ہلکا سمجھاؤ، مانگا غلام ہے وظیفہ پکڑا کے چلے گئے. کوئی اعتراض ہماری والی، میں تو صرف اپنی کیفیت ذکر کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں بتا رہا. کہتے ہیں سیدنا علی فما ترکتہن بعد، زندگی میں کبھی میں نے اس وظیفے کو، اس ذکر کو ترک نہیں کیا. ہر رات جب بستر پر پہنچا اس ذکر کو کیا ہے. آپ سے سوال ہوا ولا لیلۃ صفین، وہ جو جنگ صفین میں احوال ہوئے تھے، پریشانیاں آئی تھیں، وہ جو رات بڑی خطرناک تھی، جس رات معاملات، اس رات بھی کیا آپ نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا، کیا تھا؟ فرمایا ولا لیلۃ صفین، اس رات کو بھی ذکر کیا تھا میں نے. زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، کوئی ایک چیز تھام لی، کوئی ایک چیز پکڑ لی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آدمی نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا. اس چیز کو اپنی زندگی میں ذرا سا تھامیے، لے کر آئیے کہ ایک چیز حاصل ہو جائے، ایک چیز نصیب ہو جائے، پھر انسان اس کو عمل کو چھوڑے نہیں. یہ بھی سمعنا و اطعنا ان حضرات کی، جن کے ایمان کی اللہ نے ہمیں کہا ہے، ان کی تفسیر ہے کہ ایک چیز آ گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو معمول ہی یہ تھا. سیدنا عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عمل کبھی اختیار کر لیا زندگی میں تو پھر چھوڑا نہیں ہے اس کو. ایک عمل مل گیا، کر لیا، حاصل ہو گیا، تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اور فرمایا یہ طاقت تم میں سے عام طور پہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے کہ ایک عمل کو کرنے کے بعد اس کو پھر چھوڑو نہیں. آپ جانتے ہیں بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کے بعد یہ 2 رکعت جو سنتیں پڑھ نہ پائے، وفد آ گیا، ان کے ساتھ ملاقات، ان کے معاملات کو حل کرنے مشغول ہو گئے. عصر کا وقت آیا، عصر پڑھی، پھر گھر آ کر ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت آپ نے پڑھی، عصر کے بعد قضا دی، سنت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر عصر کے بعد چونکہ آپ نے پڑھ لی تھی 2 رکعت تھیں ظہر کی، تو ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے ساری زندگی، وہ تو ظہر کے ٹائم کی تھی، لیکن چونکہ ایک دن یہ عمل عصر کے بعد کر لیا، پھر ساری زندگی یہ کرتے رہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رہا. کبھی پھر اس ساری یہ عصر کے بعد والی شروع ایک دفعہ ہو گئی نا، کر لیا، دروازہ کھل گیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی. جب اجازت مل گئی ہے تو پھر انسان عمل کو ترک نہ کرے، عمل کو چھوڑے نہیں، پیچھے نہ رہ جائے. یہ وصف انسان اپنے اندر پیدا کرے، یہ کام اپنے، یہ خوبی، یہ عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اور عمل کے بغیر انسان کو جہنم سے نجات بھی نہیں ہے، جس کے لیے انسان کو اپنے نامہ اعمال میں ہمیشگی بھی ظاہر کرنی ہے، مداومت بھی ظاہر کرنی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر ہی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے تھے لوگ، اللہ کے نبی کو بتاتے تھے، میں نے بھی سوچا کوئی خواب آئے تو میں بھی بتایا بھی جاتا تھا، تذکرے ہوتے تھے، خوابوں کی تعبیر ہوتی تھی. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی پکڑ کر لے جا رہا ہے، ایک کنویں کی طرح ایک دیوار لگی ہوئی ہے اور ایک جگہ ہے، اور اس میں آگ لگ رہی ہے، اور وہ مجھے اس میں پھینکنے کے لیے، اس میں اور بھی لوگ ہیں. بہت تفصیلی ان کا خواب تھا. کہتے ہیں میں نے خواب اپنی بہن حفصہ کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے میں ہمت نہیں ہوئی ڈائریکٹ جا کے تعبیر پوچھوں، ڈائریکٹ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر. خواب خطرناک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعبیر پوچھی سیدہ حفصہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب جو ان تک پہنچا آپ جانتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ آدمی بڑا اچھا ہے اچھا، اس میں ان کی خرابی بیان نہیں ہوئی. اپنے اعمال میں ایک چیز کا اضافہ کر لے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رات کو قیام بھی کرنا شروع کر دے، رات کا قیام بھی ان کی زندگی میں ہو. رات کا قیام جو ہے
اگر اس تعبیر کے ساتھ آپ جوڑیں اس خواب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا، تعبیر نہیں بتائی کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم آگ میں، ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا. حل بتایا کہ ان آگ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے، اس آگ سے بچنے کا، کہ انسان کے پاس رات کی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. نافع کہتے ہیں پھر زندگی بھر میں نے تو سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھا، رات کو بہت کم ہی سوتے تھے لیکن کم سوتے تھے. رات کی عبادت کا اہتمام مستقل رکھا انہوں نے زندگی کے آخری دنوں تک، اپنے چھوڑا نہیں اس کام کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے آدمی اچھا ہے اپنی زندگی میں اس اچھے پن میں مزید اضافہ کرے اور رات کے قیام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. سن لیا، مل گیا، تعلیم آ گئی، انسان تھام لے، سوال نہ کرے کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اور اس کے بعد اس پر عمل کر لے. یہ ہے کامیابی کا راز. اس سے قومیں ترقی پاتی ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں عزت بنتی ہے، اس سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. دنیا کی زندگی بھی انسان کی باعزت گزرتی ہے، سر اٹھا کر جیتا ہے، اللہ کی طرف سے اکرام اور عزت انسان کو نصیب ہوتی ہے. آخری چیز جو اس کے ساتھ آپ کو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج اس معاشرے میں جو دین اسلام بدنام ہے دنیا کی نظروں میں اسلام کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے، یا عام لوگوں کی نظروں میں بھی، کیونکہ اسلام کی تفسیر عام طور پہ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی کسی قوم کو دیکھتے ہیں، کسی مذہب کو دیکھتے ہیں اس کے ماننے والوں سے، اس کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، یہودی کیا کرتے ہیں، ان کے مذہب میں تعلیمات کیا ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہم ان کی جہالت کا، بے وقوفی کا، ان کے پاگل پن کا، ان کے شرک کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے مذہب کی ان کو یہ تعلیم ہے اور یہی ان کا مذہب ہے. دین اسلام کی جب تفسیر میں کر رہا ہوں گا، نمائندہ میں ہوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر دین اسلام کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہے. میں اور آپ کس طریقے کے مسلمان ہیں اور کس طریقے کا ہمارا عمل ہے. جب تفسیر کرنے والے اسلام کے نمائندے وہ ہوتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو. سمعنا واطعنا، ادھر سنتے تھے ادھر مانتے تھے. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے سفیر نے دیکھا، سیدنا ابو مسعود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی یہ قوم گرنے نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہتے ہیں یہ قوم کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتی ہے. تو اپنی قوم کو جا کر قریش والوں کو بتایا تھا مکہ میں کہ ان کو اب تم ہرا نہیں سکتے، ان سے تم جیت نہیں سکتے. یہ قوم اپنے نبی کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے حقیقت میں تیار ہے. ان کا نعرہ نہیں ہے کہ حرمت رسول پہ جان قربان ہے. ریلیاں نکال کر، جھنڈے لگا کر، بینر لگا کر، 2-3 گھنٹے کا دھوم دھڑکا کر کے تصویریں اور ویڈیوز بنوانے کے بعد اگلے دن کیا ہے، کون سی حرمت رسول ہے اور کون سا عمل ہے، یہ سب ہم آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں. ہم ہر کل نفس بما کسبت رہینہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. میں اپنے اوپر خود فیصلہ کر، مجھے خود پتا ہے میں کیا ہوں، میں اپنے بارے میں خود مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے. اس لیے اپنی زندگی میں عمل کو ضرور شامل کیجئے، لیکن اسلام کے نمائندے بن کر، اسلام کے سفیر بن کر. آپ کی وجہ سے دین اسلام بدنام نہ ہو، آپ کی وجہ سے دین اسلام پر حرف نہ آئے، کھاتے میں کوئی نیکی بنے نہ بنے. ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس گناہ سے، اس جرم سے، اس عیب سے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کھاتوں کو ضرور پاک رکھیے گا کہ کل بارگاہ الہی میں یہ نہ ہو کہ مجھے کھڑا کر کے کہا جائے کہ تیری وجہ سے دین اسلام کے اوپر حرف آیا تھا، تیری وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہوا تھا، تیری وجہ سے اس دین کو بدنام ہونا پڑا تھا، کیونکہ تو نمائندہ تھا، کیونکہ تو سفیر تھا، کیونکہ تو مسلمان تھا. لوگ تجھے دیکھتے تھے، لوگ تیری داڑھی کو دیکھتے تھے، لوگ تیرے حلیے کو دیکھتے تھے، لوگ تیرے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی کو دیکھتے تھے، اور تو اسی ٹوپی اور داڑھی کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، دین اسلام کا مذاق بنواتا تھا. اس چیز کو بے اعتباری اور بے عملی کا شاخسانہ تو انہیں قرار دلوا دیا تھا. اپنے نامہ اعمال میں اس چیز کو کبھی بھی مت آنے دیجیے گا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، شام فتح ہو گیا تھا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس کے امیر تھے. آپ نے آرڈر بھجوایا کہ اب جا کے مزید رومیوں کے علاقوں کو فتح کیا جائے. عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر بنائے گئے، رومیوں کے پاس ان کو بھیجا گیا. مارکا ہوا، مارکے میں مسلمانوں نے ان کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ خود بھی قید میں آ گئے اور ان کے ساتھ تقریباً 80 کے قریب
مجاہدین مسلمان وہ بھی قید میں آ گئے رومیوں کی. ہرقل رومیوں کے بادشاہ کا لقب تھا، اس تک پہنچائے گئے، قید میں تھے. ہرقل نے عبداللہ ابن حذافہ صحابی رسول تھے اور اوائل میں سے تھے، مہاجر تھے، مکی صحابی تھے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی. 33 ہجری کے اندر سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں ان کی وفات ہے مصر کے اندر. بڑے زیرک صحابی تھے. قید میں تھے تو ہرقل نے کہا کہ اس کو بھوکا رکھو اچھی طرح. جب بھوک سے مرنے لگے تو اس کے سامنے خنزیر کا گوشت پیش کرنا. ایسے ہی ہوا، شدت کی بھوک کے جب عالم میں خنزیر کا گوشت آیا، کھایا نہیں. انہوں نے پیش کیا، کھایا نہیں. پھر پیش کیا، کھایا نہیں. ہرقل کو بتایا گیا کہ اس آدمی کا اینڈ ہے کہ اگر نہیں دیا کچھ کھانے کو تو یہ مر جائے گا. تو بتائیے کیا کرنا ہے؟ خنزیر نہیں کھا رہا. حالانکہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، قرآن میں اللہ نے اجازت دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو شخص جب بھوک سے مرنے کی کیفیت میں آ جائے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا بہت اگر اتنا کھا لے کہ اس سے زندہ رہ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں کھایا انہوں نے. کہا ٹھیک ہے، اس کو جو کھانا ہے پھر جو ان کی ضرورت ہے اس کو دے دو. کھانا دینا، پینے کے لیے کچھ مت دینا. اس کو پیاسا رکھو اور جب پیاس کی شدت آخری لمحے تک پہنچے اس کو پینے کے لیے شراب دینا. پھر ایسا ہی ہوا، شراب دی گئی، نہیں پی. کئی دن اس طرح سے جب گزرے پھر ہرقل کو بتایا کہ پیا کچھ نہیں ہے، پھر اس کا حال برا ہے اس آدمی کا. اگر نہیں دیا کچھ پینے کو دنیا سے چلا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو دے دو، پانی پینے کو دے دو. پھر اس نے کہا کہ اس کو ہم نے ابھی ذرہ سے آزمایا، روک کر آزمایا، اب اس کو دے کر آزماؤ. اس کو انواع اقسام کے کھانے مستقل پیش کرتے رہو، اس کو ہر چیز مہیا کرو، لباس بھی مہیا کرو، ہر چیز مہیا کرو، دنیا کی نعمتیں دو اس کو. ایسے ہی کیا گیا. اس میں بھی ہرقل کو جب بتایا گیا کہ یہ آدمی کوئی بھوکا پیاسا اور یہ پہننے کا کپڑوں کا عادی نظر نہیں آ رہا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھا رہا ہے، جتنی پیاس ہے اتنا ہی پی رہا ہے، مستقل انواع اقسام کے کھانوں پر ٹوٹ نہیں پڑ رہا، بہت ہی مہذب طریقے سے اپنی ضرورت کے مطابق کھا رہا ہے. لباس بھی جو پہن لیا، جب وہ آخر تک پہنچ کر خراب ہوا، جب تبدیل کیا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس پیش کرو. عبداللہ ابن حذافہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیش ہوئے. اب یہ سارا قضیہ آپ کے سامنے، بھوک پیاس ذرہ سرہ، دے کر بھی آزمایا، روک کر بھی آزمایا. اس نے کہا کہ ہرقل نے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، جانے دیتا ہوں، اگر تو میرے ماتھے پر بوسہ دے دے تو میں تجھے جانے دوں گا. اس نے کہا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آزاد کرواؤں اور تیرے ماتھے کا بوسہ لے لوں، تجھے چوم کر اپنے آپ کو چھڑوا لوں. اس نے کہا چل ایک پیشکش اور ہے، تیرے جتنے ساتھی ہیں 80 کے قریب، ان سب کو چھوڑ دوں گا اگر تو نے میرا ماتھا چوم لیا. اس نے کہا اگر بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی بچانا ہے تو یہاں میں کر لیتا ہوں. اس کا ماتھا چوما، اس نے بھی جانے دیا. سیدنا عمر ابن خطاب تک پہنچے. پھر یہ لوگ امیر المؤمنین تھے، ان سے جا کر گفتگو کی. سیدنا عمر کو جب پتہ چلا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے اٹھ کر عبداللہ ابن حذافہ السہمی کا ماتھا چوما کہ جو کام تم کر کے آئے ہو، جو اسلام کی عزت بنا کر آئے ہو، اسلام کے نمائندے تھے تم، یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ واقعتاً قابل عزت کام ہے. پھر ان کو کہا کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت تھی تو کھایا کیوں نہیں؟ جو سوال آپ کے بھی میرے ذہن میں بھی ہے، کھا لیتے زندگی. اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رومیوں کے سامنے اسلام اور اہل اسلام بدنام ہو جائے، رسوا ہو جائے میرے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے خنزیر کھا لیا اور شراب پی لی. میں نے مرنا پسند کیا، لیکن میں نے اپنی وجہ سے اسلام پر حرف آنا، اسلام کے خلاف کوئی انگلی اٹھا دے، اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے سمعنا واطعنا کی تفسیر. انسان اسلام کا نمائندہ بھی بنے، عمل بھی کرے، اپنے آپ کو عمل پر ہمیشگی اور مداومت کرنے والا بھی بنائے، اس پر پختہ عزم کے ساتھ کاربند بھی رہے. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام کو بدنام نہ کروائے، کبھی بھی اسلام کو رسوا نہ کروائے. اسلام پر انسان کاربند رہے، یہی چیز کامیابی کی ضمانت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. آخرت میں
آخرت میں اعمال کو، آپ کی میری ان نیکیوں کو، جن کی تفصیل ابھی آپ نے سنی، تولا بھی جائے گا، گنا بھی جائے گا، اللہ کے سامنے ایک ایک عمل پیش بھی ہوگا، میں کھڑا ہوں گا اور میرا نام اعمال ہوگا، یہی میرے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اچھی طرح سے جانے سمجھے، اپنے نفس کے لیے قربانی دے اور اپنے مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ باقی عاجز وہ ہے، بیوقوف وہ ہے جو من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اپنی موج مستی کی زندگی گزاری، وتمنا علی اللہ، اور ذہن میں رکھا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی اسی پر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، ایک نیکی جو لے کر آئے گا یہ دنیا وما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ پیچھے دنیا سنع اللہ الذی، پوری کائنات کا تذکرہ ہے اس آیت سے پہلے۔ اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لاتا ہے، یہ ایک نیکی بھی بہت کچھ دنیا اور وما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ وهم من فزع یومئذ آمنون، یہ ایک نیکی بھی کام آ گئی اگر انسان کے قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں، تو کل قیامت کی گھاٹیوں کے اندر تم گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ ایک نیکی انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ وقت میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے۔ ایک نیکی بھی ہوگی نا، ایک ذرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کا برابر شر بھی کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اسے بھی دیکھے گا۔ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ پیش نہیں ہوگی، سامنے نہیں آئے گی۔ ایک ایک نیکیوں کے اوپر فیصلے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، زندگی ہے، سانسیں ہیں۔ لازم نیکیاں بھی ہیں جو صرف مجھے فائدہ دیں، متعدی نیکیاں بھی ہیں جو لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے انسان خیر اور بھلائی کے کام کر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کر جاتا ہے، جس کے بعد لوگ بھی مرنے کے بعد لوگ آپ کے اور میرے حوالے سے پھر کوئی اچھے کلمات کہہ جاتے ہیں، کوئی تعریف کر جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے جنازوں میں آ کر کہ جو آ کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ اس لیے نیکیوں کے مدار میں ان سب چیزوں کو سامنے رکھیے، اپنے لیے بھی کیجیے، اپنی کامیابی کے لیے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے، اور ان نیکیوں کی بنیاد پر کل، ان اعمال کی بنیاد پر کل کامیابی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم اور عمل کرنے والا بنائے۔ باتوں کا زمانہ ہے، گفتگو کا زمانہ ہے، باتیں بہت ہیں، بحثیں بہت ہیں۔ اللہ ہمیں بس ان فطروں سے، ان مباحث سے بچا کر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔